السلام علیکم ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کی کہانی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو نے بے بس بوڑھے اور دو معصوم لڑکیوں کی ماں، دو بھائی اور ایک بہن کو کیوں قتل کیا؟ مجر الدین کی اس آواز پر مرثیہ اور مشال دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور روتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ مجر الدین کچھ دیر تک اس فرانسیسی کو مارتا بھٹتا رہا، پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اتنی دیر کارلوس نے اپنی دونوں بچیوں کو سنبھالا دیتے ہوئے انہیں چپ کرا دیا۔ پھر مجر الدین کارلوس کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب جب کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی ماں، دو بھائی اور ایک بہن کو ان صلیبیوں نے قتل کر دیا ہے، تو میرے محترم، میں آپ ہی کو ان سارے فرانسیسی نیٹوں کا منصوب مقرر کرتا ہوں۔ یہ آپ ہی کے مذہب کے ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ ہی ان کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کارلوس ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا، ایک بھرپور نگاہ ان فرانسیسیوں پر ڈالی، پھر مجر الدین کو مخاطب کر کے کہا، امیر، میری آپ سے گزارش ہے، ان سب کا سر تن سے جدا کر دیں۔ کارلوس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی مجر الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کو سر ہلا کر مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اپنے کچھ جوانوں کو وہ حرکت میں لایا اور فرانسیسیوں کو گھنے جنگل میں لے گئے اور ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجر الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا، میرے محترم، میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا ہے، وہ آپ کے اہل خانہ کی لاشیں گھوڑوں پر رکھ کر لے آئیں گی۔ آپ ذرا اپنی دونوں بچیوں کو سمجھائیں کہ صبر اور تحمل سے کام لیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لاشوں کو لانے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ کسی ٹھکانے پر جا کر میں آپ سے اس حادثے کی ساری تفصیل جاننا چاہوں گا۔ کارلوس نے مجر الدین کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں بچیاں ابھی تک اپنے باپ سے لپٹی رو رہی تھیں۔ جب گھوڑوں پر ان کے اہل خانہ کی لاشیں وہاں لائی گئیں، وہ ایک بار پھر داڑے مار کر رونے لگیں۔ پھر کارلوس نے انہیں سنبھال لیا۔ اس کے بعد ان تینوں باپ بیٹیوں اور ان کے اہل خانہ کی لاشوں کو مجر الدین اپنے لشکر کے ہمراہ فرانسیسیوں کے گھوڑے لے کر شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔